بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ ایک روز ہر دل عزیز فاتح کی حیثیت سے ہرکولس قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پرجوش انداز میں اس کا اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ عورتوں نے ان کی بہادری کے گیت گائے۔ جوان، حسین اور نوخیز لڑکیوں نے دفیں بجا بجا کر ان کی پیشوائی کی۔ غرض قسطنطنیہ میں لشکر کی آمد پر ایک میلے کا سا سما بن گیا تھا۔ ادیم نے اپنے گھوڑے پر سوار اپنی حویلی میں داخل ہوا تو اس کے یونانی ملازم ترسیس نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ ادیم نے محسوس کیا کہ اسے دیکھ کر ترسیس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اور چہرے پر غم و اندوہ بکھر گیا تھا، جیسے اس کا کوئی بہت بڑا جرم پکڑے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو۔ ادیم نے یہ بھی دیکھا کہ خوف سے ترسیس کا بدن بری طرح لرز کانپ رہا تھا۔ ادیم کچھ سوچتا ہوا گھوڑے سے اتر گیا اور ترسیس گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ ادیم دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ترسیس بھی وہاں آ گیا۔ ادیم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کل سے بعد اس حویلی میں داخل ہوا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ تم مجھے خوفزدہ اور سہمے سہمے سے لگ رہے ہو، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہو، حالانکہ تمہیں مجھ پر فخر کرنا چاہیے کہ میں تمہیں ملازم نہیں، اپنے اس گھر کا ایک ہی فرد خیال کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گے نہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے جس کے باعث تم خوف اور کپکپی تاری ہے؟ ترسیس نے خوفزدہ سی آواز میں کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میرے پاس ایک ایسا راز ہے جس کے افشا ہو جانے کے خیال سے مجھے غمگین اور خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میرے راز کو راز ہی رہنے دیں گے تو میں آپ سے کہوں، کیونکہ اس راز کے ساتھ ایک حسین اور قیمتی ہستی بھی وابستہ ہے۔ میں اپنی نسبت اس کی طرف سے زیادہ فکر مند ہوں۔ ادیم نے کہا، تم بلا جھجک کہو، میں تمہیں اپنا بزرگ جان کر تمہاری مدد و اعانت کروں گا۔ ترسیس نے کہا، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ترسیس نے فرش پر بیٹھ کر اپنا سلسلہ کلام شروع کرنا چاہا، پر ادیم نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم اس گھر کے فرد ہو، یہاں میرے پاس بیٹھ کر کہو کہ کیا کہنا ہے۔ ترسیس نے تشکر آمیز نگاہوں سے ادیم کی طرف دیکھا، پھر وہ کہہ رہا تھا، جب مارس کی جگہ فوکاس کو کیسر روم بنایا گیا تو فوکاس نے مارس کو اس کے تمام اہل خانہ سمیت قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح جب فوکاس کی جگہ ہرکولس کو کیسر روم بنایا گیا، ہرکولس نے بھی فوکاس کے سب گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہاں، مگر فوکاس کی ایک بیوی کسی نہ کسی طرح بچ نکلی، وہ مصری تھی، اور فوکاس نے کیسر روم بننے کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ یہاں اس شاہی محل میں ایک مصری دایا کام کیا کرتی تھی، وہ مصری تھی، اور فوکاس کی اس بیوی اور روم کی سابقہ ملکہ کو، جس کا نام ربات تھا، مصری اور اپنی ہم قوم جان کر اپنے ہاں لے گئی۔ وہاں فوکاس کے قتل کے چند ماہ بعد ربات کے ہاں ایک لڑکی ہوئی جس کا نام اس نے سیریا رکھا۔ چونکہ ربات فوکاس کی سب سے آخری نوجوان اور خوبصورت بیوی تھی، لہذا فوکاس اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس لیے قسطنطنیہ کے سب لوگ اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس بنا پر ربات اس مصری دایا کے گھر میں ایک تہ خانے کے اندر دن گزارتی رہی۔ شاہی محل سے بھاگتے وقت وہ اس قدر نقدی، سونا اور قیمتی جواہرات اپنے ساتھ لے گئی تھی کہ دونوں ماں بیٹی بے فکر ہو کر بہترین زندگی بسر کر سکتی تھی۔ ربات کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی سیریا کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر چلی جائے، لیکن کوئی ایسا ہمدرد و شناسا نہ تھا جس پر بھروسہ کیا جا سکتا۔ شاہی دایا میری پرانی جاننے والی تھی۔ جب میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا تو اس دایا نے مجھے خفیہ طور پر ملازم رکھ لیا۔ میرا کام ربات اور سیریا دونوں ماں بیٹی کی خدمت کرنا تھا اور تہ خانے میں ضرورت کی ہر شے انہیں مہیا کرنا تھا، لیکن میں نے اس دایا کے ہاں رہائش نہ رکھی اور رہتا میں وہیں تھا جو چھوٹا سا مکان میرے پہلے آقا نے میرے لیے مہیا کیا تھا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں میں یہی مشہور تھا کہ میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس روز پہلی بار قسطنطنیہ میں گلیڈیٹر سے مقابلہ جیت کر آپ تھیوڈورو کے ساتھ باہر نکلے تھے کہ ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آئی تھی، کیونکہ تھیوڈورو آپ کو اکیلا چھوڑ کر کسی کام سے علیحدہ ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ تھیوڈورو واپس آ گیا اور وہ عورت لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ ادیم نے چونک کر کہا، ہاں ہاں، مجھے وہ خاتون یاد ہے۔ کون تھی وہ؟ ترسیس نے کہا، وہ وہی بڑھیا تھی جو کہ شاہی دایا تھی۔ وہ آپ سے التماس کرنے کے لیے آئی تھی کہ آپ کوئی معقول معاوضہ لے کر ربات اور سیریا کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں۔ وہ آپ پر اس لیے اعتبار کر رہی تھی کہ اسے خبر ہوئی تھی کہ آپ رومن نہیں بلکہ عرب ہیں اور مصر سے آئے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ آپ سے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ لیکن اس نے مجھے اس کام پر لگا دیا کہ میں کسی نہ طرح آپ سے واقفیت پیدا کروں
اور آپ سے رباط اور سیریا کو کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی گزارش کروں، لیکن آپ کے لشکر کے ساتھ چلے جانے کے بعد ایک انقلاب رونما ہوا۔ شہر کے داروغہ کو رباط اور سیریا سے متعلق خبر ہو گئی۔ اسے فوراً شاہی دایا کے گھر پر چھاپا مارا۔ شاہی دایا اور رباط پکڑ لی گئی اور دونوں کو وہیں موقع پر ہلاک کر دیا گیا۔ سیریا کی خوش قسمتی کہ وہ اس وقت اپنا آپ چھپا کر اور نقاب ڈال کر بازار کی طرف نکلی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بچ گئی۔ اگر کوئی بھی اسے زیر نقاب دیکھ لیتا تو وہ بھی پکڑی جاتی، کیونکہ شکل و شباہت میں وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ سیریا بیچاری کا ماں اور اس دایا کے قتل کے بعد کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، لہٰذا وہ بھاگ کر یہاں میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے یہاں مطبخ کے نیچے جو تہخانہ ہے اس میں رکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ آئے میں یہ سوچ کر پریشان اور خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ میرے سیریا کو یہاں پناہ دینے کے اس عمل کو برا محسوس نہ کریں اور اس بیچاری کو یہاں سے نکال نہ دیں۔ ادیم کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سیریا قسطنطنیہ کی شہزادی ہے، گو حکومت کے کاموں میں اس کے خاندان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، پھر بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تم نے اسے تہخانے میں کیوں کر ڈال رکھا ہے؟ تم نے اسے رہنے کو میرا ذاتی کمرہ دے دیا ہوتا۔ ترسیس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیسے آپ کے ذاتی کمرے میں رکھ لیتا؟ اس کی تلاش میں شہر کے داروغہ نے گھر گھر کی تلاشی لی تھی، اور اب ہرکولس کے آ جانے سے سیریا کی تلاش اور زیادہ سختی کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ ادیم نے کہا، یقیناً داروغہ کے سپاہیوں نے ادھر میری حویلی کا رخ نہ کیا ہوگا۔ ترسیس نے کہا، ہاں وہ ادھر تو نہ آئے تھے۔ ادیم نے کہا، تو پھر اٹھو، ایسا کرو کہ حویلی کا دروازہ اندر سے بند کراؤ اور سیریا کو تہخانے سے نکال کر یہاں میرے پاس لے آؤ۔ ترسیس مسکراتا ہوا خوش خوش اٹھا اور تیز سے چلتا ہوا وہ دیوان خانے سے باہر نکل گیا۔ ترسیس مطبخ میں آیا، وہاں رکھا ہوا مٹی کا چولہا اس نے ہٹایا، چولہے کے نیچے ارد گرد بکھری راکھ ہٹائی۔ اس راکھ کے نیچے خاصا بڑا اور گول پتھر تھا جس کے وسط میں لوہے کا ایک کنڈا لگا ہوا تھا۔ ترسیس نے وہ کنڈا پکڑ کر پتھر کو ہٹا دیا۔ نیچے 10-12 سیڑھیاں تھیں جو کہ ایک کمرے میں اترتی تھیں۔ ترسیس اس سوراخ میں داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا، پھر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں ایک سوراخ تھا جس سے روشنی آ رہی تھی، جس نے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ شاید وہ سوراخ اوپر کسی کھلی اور اونچی جگہ تھا جہاں سے کمرے میں تازہ ہوا بھی آ رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں کھانے پینے کے برتن بھی پڑے ہوئے تھے۔ وسط میں ایک مسحری تھی جو خالی پڑی تھی۔ کمرے میں کھڑے ہو کر ترسیس نے پکارا، سیریا، سیریا، تم کہاں ہو بیٹی؟ اس تہخانے کے اندر ایک اور دروازہ کھلا، وہاں ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جسے شاید طہارت خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس چھوٹے کمرے سے ایک لڑکی ہاتھ دھو کر بڑے تہخانے میں نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی عمر میں 19 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے حسن کا عبارت خانہ ایسا تھا جیسے پانی میں چراغاں کا سما، اس کی جوانی جیسے امرت کی چڑھتی اتاہ ندی۔ اس کی نرگسی آنکھوں، لالا گو ہونٹ، گلابی رخسار اور انگلیاں چٹکاتے جوانی کے خمار میں ایک کشش کی جاذبیت تھی۔ اس کے پگھلتی چھلکتی صبح جیسے چہرے پر اضطراب برق کی سی تڑپ میں امرت کی پھوار، ہنسی کی سنہری بہچاڑ، روپ کی کھنک اور رس کی جھنکار جیسے خوبصورت حسین جذبے رقص کا نہ تھے۔ پھر اس بھیگے بھیگے نور اور چڑھتی ندیوں کے طوفان جیسی لڑکی نے اپنے آگ میں تراوٹ جیسے لب وا کیے اور پچھلی رات میں بجتے ستار جیسی آواز میں اس نے پوچھا، بابا آج آپ مجھے خلاف معمول خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کو خوش خبری مل گئی ہے؟ ترسیس نے کہا، تیرا کہنا سچ ہے بیٹی، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں کہ میرے آقا رمینس طویل جنگوں کے بعد گھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ سیریا مغموم اور اداس سی ہو گئی اور بکھری بکھری سی آواز میں اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہاں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہوں؟ ترسیس نے کہا، نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے آقا رمین سے تمہارا ذکر کیا ہے، وہ تمہاری مدد پر آمادہ ہیں، چلو میرے ساتھ، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ سیریا نے چونک کر پوچھا، مجھے بلایا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے شہر کے داروغہ یا اس کے آدمیوں کے حوالے کر دیں؟ ترسیس نے کہا، تمہاری یہ سوچیں بے بنیاد ہیں بیٹی، میرا آقا رمینس عرب ہے اور انتہا کا رحم دل اور معین و مددگار ہے، تو میرے ساتھ ان کے پاس چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے اور وہ دیوان خانے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سیریا نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، چلو پھر۔ دونوں تہخانے سے نکلے اور سوراخ پر اس طرح انہوں نے پتھر رکھ دیا۔ پھر جب وہ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو اندر بیٹھا ہوا ادیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صرف ایک نگاہ سیریا پر ڈالی، پھر اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے سامنے کی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ سیریا چپ چاپ وہاں ترسیس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ادیم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، قسطنطنیہ سے باہر تمہارا کوئی ایسا محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں میں تمہیں پہنچا دوں؟ سیریا نے مغموم آواز میں کہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ ادیم نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میری طرف سے بھی ایک تجویز ہے۔
اگر تمہاری رضامندی ہو تو یہاں سے جنوب میں ارض فلسطین کے اندر سمندر کے کنارے سیدھا نام کا ایک شہر ہے۔ اس کے جنوب میں ایک خانقاہ ہے، وہاں میرا باپ اپنے چند دور کے عزیزوں کے ہاں رہتا ہے۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ سکتا ہوں جہاں تم محفوظ اور پرسکون زندگی بسر کر سکتی ہو۔ سیریا نے کسی قدر سنبھلتے ہوئے پوچھا، پر میں یہاں قسطنطنیہ سے کیسے اور کیوں کر نکل سکوں گی؟ ادیم نے کہا، قسطنطنیہ سے تمہیں نکالنا میرا کام ہے، اس سے متعلق تم بالکل بے فکر رہو۔ اس بار سیریا نے نیچی نگاہوں کی حیا میں اور بکھرے بکھرے بالوں کی برہمی میں شبنم کی سی رسیلی جھنکار اور سنگیت کی نرم لہک جیسی اپنی آواز میں کہا، میں آپ کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان اتار نہ سکوں گی۔ ادیم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، تمہارا ان حالات میں اور اس طرح قسطنطنیہ میں رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ میں ابھی ہرکولس سے جا کر ملتا ہوں اور اس سے اپنے باپ کے پاس سیدھا شہر جانے کی اجازت لیتا ہوں اور تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاتا ہوں۔ سیریا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ادیم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا جھکاؤ ایسے تھا جیسے بجتی گد کا اتار، اس کی قامت کا تناؤ یوں تھا گویا نغمے کا لمبا الاپ۔ اس کی خاموش نگاہوں میں اب تکلم کا ایک طوفان اور ہونٹوں پر لوچ، دھج اور مسکراہٹ تھی۔ ادیم نے کہا، تم دونوں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ترسیس نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ کھانا تیار کرتا ہوں، آپ کھا کر جائیں۔ ادیم نے کہا، تم کھانا تیار کرو، میں آ کر کھاتا ہوں۔ ادیم مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ادیم سیدھا ہرکولس کے محل پر آیا اور محافظوں سے ہرکولس سے فی الفور ملنے کو کہا۔ ان محافظوں نے ادیم کو محل کی انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور ہرکولس کو اس کے آنے کی اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انتظار گاہ میں ہرکولس داخل ہوا اور ادیم سے کہا، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، ورنہ میں کسی کو بھیج کر تمہیں بلانے ہی والا تھا۔ ادیم نے کہا، اب جب کہ بظاہر جنگوں کا سلسلہ رک گیا ہے، میں آپ کے پاس ہی گزارش لے کر آیا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ ہرکولس نے کہا، تم جب چاہو جا سکتے ہو، لیکن اس آنے والے اتوار کے بعد، کیونکہ یہاں آتے ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلکان کی طرف سے ایک گلیڈیٹر آیا ہے اور وہ تم سے مقابلہ کر کے میدان جیتنے کا خواہش مند ہے۔ اس موقع پر میرا تم سے پرخلوص مشورہ ہے کہ تم مقابلہ کی بغیر اس نئے گلیڈیٹر کا، جس کا نام مجھے کدیفس بتایا گیا ہے، کے حق میں دستبردار ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مقابلے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے اور میں تم جیسے جرنیل سے محروم ہو جاؤں۔ میں تمہیں اپنے لشکر کا میسر کا کماندار ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادیم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں اس نئے گلیڈیٹر سے مقابلہ کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف روانہ ہوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے میسر کا کماندار بھی رہوں گا اور پہلے کی طرح ہپوڈروم کے میدان سے کامیاب و کامران ہو کر نکلوں گا۔ ہرکولس نے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ پرسوں اتوار کے روز اس نئے گلیڈیٹر کدیفس سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ میں تمہاری فتح اور کامیابی کے لیے دعاگو ہوں گا۔ پھر ادیم نے ہرکولس سے اجازت لی اور اس کے محل سے نکل گیا۔ ترسیس اور سیریا کھانا تیار کرنے کے بعد ادیم کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ترسیس اور سیریا دونوں اٹھ کر باہر آئے۔ سیریا نے ترسیس سے کہا، بابا میں مطبخ میں جا کر کھڑی ہوتی ہوں، اگر دستک دینے والا تمہارا آقا رومینس کے علاوہ کوئی اور ہوا تو میں تہ خانے میں چلی جاؤں گی، اور اگر وہ تمہارا آقا رومینس ہی ہوا تو میں باہر آ جاؤں گی۔ سیریا مطبخ کی طرف جانے والی تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، ساتھ ہی دونوں کو ادیم کی آواز آئی، ترسیس ترسیس دروازہ کھولو، میں رومینس ہوں۔ سیریا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ ترسیس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ادیم دیوان خانے میں آیا، ترسیس بھی اس کے ساتھ تھا، جبکہ سیریا پہلے ہی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ادیم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک گٹھری سیریا کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، ہم ترسوں صبح سویرے یہاں سے قسطنطنیہ روانہ ہو جائیں گے۔ میں تمہارے لیے جنگی لباس بازار سے خرید کر لایا ہوں، تم یہ پہن کر میرے پیچھے میرے گھوڑے پر بیٹھ جانا، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں۔ ترسیس بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہمارے ساتھ ہوگا۔ شہر سے نکل کر ترسیس کا گھوڑا تمہارے استعمال میں آ جائے گا اور ترسیس یہاں واپس لوٹ آئے گا۔ سیریا نے احتجاج کرنے کے سے انداز میں پوچھا، جب ہم نے قسطنطنیہ سے نکلنا ہے تو ترسوں کیوں؟ کیا کل یہاں سے ہماری روانگی ممکن نہیں؟ ادیم نے کہا، کل یا پرسوں یہاں سے ہمارا کوچ کرنا ممکن نہیں ہے۔ شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بنیادی طور پر ایک گلیڈیٹر ہوں، اور قسطنطنیہ میں پہلی بار داخل ہونے کے بعد جب میں نے قسطنطنیہ کے گلیڈیٹر پلاتس کو شکست دی تھی تو مجھے ہرکولس نے اپنے میسر کا کماندار رکھ لیا تھا۔ اب ایک بلکانی گلیڈیٹر قسطنطنیہ میں داخل ہوا ہے اور میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقابلہ پرسوں اتوار کے روز ہوگا اور ترسوں صبح سویرے ہم یہاں سے سیدھا شہر کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ سیریا نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا، تاہم وہ مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ پھر سے ترسیس کے ساتھ مل کر وہیں دیوان خانے میں ہی کھانے کے برتن لگا دیے اور تینوں وہاں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔
ہپرڈو میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ ایک تو روم کے ہاتھوں ایران کی ذلت آمیز شکست کے باعث شہر میں پہلے ہی میلے کا سا سما تھا، دوسرے ادیم اور قدیفس کے مقابلے کی منادی کے ذریعے شہر اور اس کے گرد و نواح میں خوب تشہیر کر دی گئی تھی۔ ہرکولس اور اس کا بھائی تھیوڈورو دونوں اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے، اور پھر ادیم اور قدیفس میدان میں اترے، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو قدیفس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ادیم کے ساتھ مصافحہ کیا، اور ایک طرح سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، ہرکولس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں یہ مقابلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ بحیثیت ایک جرنیل وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس کے میسا کے کماندار رہو۔ قدیفس ذرا رکا اور پھر اس نے کہا، کاش تم نے اس کی بات مان لی ہوتی اور اس مقابلے کے لیے پہلے ہی میرے حق میں دستبردار ہو گئے ہوتے۔ اب بھی وقت ہے، اس میدان میں میرے حق میں اپنی دستبرداری کا اعلان کر دو، ہم دونوں کا کام ہو جائے گا، تم ہرکولس کے میسرا کے کماندار رہ جاؤ گے، میں قسطنطنیہ کا ناقابل تسخیر گلیڈیٹر مان دیا جاؤں گا۔ ادیم نے گہری مسکراہٹ میں پوچھا، اور اگر میں تمہارے حق میں دستبردار نہ ہوں تو پھر تمہاری طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ اس بار قدیفس نے ایک طنز و تمسخر میں کہا، تو پھر میں تیرے خیالات کی دنیا مسمار کر دوں گا، تیری روح تیری جسم میں پگھلا کر تجھے موت کی تاریکیوں میں اتار دوں گا۔ آہ رمینس، اس وقت سے ڈر، اس ساتھ سے خوف کھا جب میرے سامنے تیری بصارت و بصیرت کھو جائیں گے، جب میرا دست ظلمت تم پر حاوی ہو جائے گا، جب میں تیری رگوں میں معجزن جوانی کا خون نکال دوں گا اور تیرے اعمال و حرکات میں انحطاط و زوال، فراق و ہجر اور اداسی مربوط کر دوں گا، اور یہاں قسطنطنیہ میں کوئی تیری تعریفوں کے گیت گانے والا نہ رہے گا۔ دیکھ، میں تجھ سے عمر میں بھی بڑا ہوں، اور بلکان میں پچھلے 15 سالوں سے میں گلیڈیٹر کے مقابلوں کے لیے تربیت لیتا رہا ہوں اور تیاری کرتا رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر تمہیں اس ساتھ سے ڈراتا ہوں، جب تو اس میدان میں سب لوگوں کے سامنے رنج و غم کا کھلیان اور ننگ و آر کی ٹوٹی ہوئی کمان کی طرح پڑا ہوگا، پھر تیرے نسیان کے پردے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس وقت ایسا لا حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت تاریکی اور بدبختی تیری حرکات کے اندر یکجا ہو کر تجھے زیر کر چکی ہوگی۔ ادیم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں تیری اس لاف زنی پر کچھ نہ کہوں گا کہ اس کا جواب تجھے میری ڈھال اور تلوار ہی دے گی۔ پھر ادیم نے اپنے دل میں دعا مانگنے کے انداز میں کہا، اے خداوند نور کے مالک، اے میرے اللہ، اے بے کراں خدا، مجھے اس موت کے میدان میں میرے صحرائی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کامیاب و کامران بنا، مجھے حوصلہ عطا کر کہ میں اپنے مقابل کے دندان حرص کو توڑ دوں، اس کے حیوانی مقاصد اور خواہشوں کی گندگی اتار کر رکھ دوں، روح کی ذلت اور ذات کے ننگ میں ڈال کر اس کی حالت روندے ہوئے پھول کے جیسی کر دوں۔ اے خدا، اے میرے وحدہ لا شریک خدا، اس موت کے سفر میں تیرے ہی نام سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ پھر ادیم نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور قدیفس سے کہا، مقابلہ شروع کر، اور دیکھیں کہ اس میدان میں عظمت و بلندی کی معراج کسے نصیب ہوتی ہے۔ قدیفس اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور ادیم پر حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ اس کے وار کو ادیم نے نہایت آسانی کے ساتھ اپنی ڈھال مار کر روک دیا، لیکن اس وقت قدیفس کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس نے دیکھا کہ ادیم شروع سے اپنی پوری صورت اور تیز رفتاری کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لگتا تھا وہ اس مقابلے کو طول نہ دینا چاہتا ہو اور اسے جلد از جلد نپٹا کر فارغ ہو جانا چاہتا ہو۔ اس کے تیز حملے اور خوفناک وار لمحہ بلمحہ قدیفس کی قوت کو مرتاش کرتے ہوئے سوزش و اضطراب اور بے چارگی اور قسم پرسی طاری ہونے کرنے لگے تھے۔ اچانک جس وقت قدیفس نے ادیم کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا تھا، ادیم اپنی ڈھال قدیفس کے شانے پر دے ماری۔ قدیفس بری طرح لڑکھڑایا اور پھر گر گیا۔ ادیم نے گرے ہوئے قدیفس پر وار نہ کیا اور اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا، دیکھ، حقیقت جو ازل سے ابد تک ہے، اسے تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ میں نے تمہارے غرض کے پھندوں کو کاٹ کر اور تمہارے اندر جو سیلاب ہے اس کو روک کر تو خود تمہاری اپنی ذات کے اندر تمہاری ناکامیوں اور بدبختیوں کو ایک نہیں کر دیا؟ دیکھ، ابھی وقت ہے، اپنی شکست تسلیم کر کے میدان سے نکل جا۔ اس وقت سے ڈر، اس ساتھ سے خوف کھا جب تو اس میدان میں خون میں لخت لخت پڑا ہوگا۔ ایک جست کے ساتھ قدیفس اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ڈھال پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے کہا، میں تیرے ہاتھوں شکست تسلیم کر کے اس میدان میں اتنے لوگوں کے روبرو کیوں کر ہار جانے کی ذلت گوارا کروں گا؟ دیکھ، ابھی مجھے امید ہے کہ میں تمہیں زیر کر کے تم پر غم دوہر طاری کر دوں گا۔ ادیم نے کہا، دیکھ مجروح شیطان، اگر ایسا ہے تو پھر تیرے دن گنے گئے۔ تیرے جیسے شیطان، دیوانے اور باولے ازل سے ابد تک اپنی شکست اور ہزیمت کے زخم چاٹتے رہے ہیں اور چاٹتے رہیں گے۔ ادیم کی بات کا جواب دینے کی بجائے قدیفس نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔
تاہم ادیم چوکنا تھا۔ اسے قدیفس کا وار روکا، پھر اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ قدیفس پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب قدیفس نے اپنے آپ کو اپنے دفاع تک محصور کر لیا تھا اور ادیم کے آگے آگے وہ الٹے پاؤں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اب یاس و نا امیدی اور تلخی و خوف میں بری طرح پھڑک رہے تھے۔ ادیم اب ہوا کا واویلا، جنگل کے درختوں کی ہولناک سنسناہٹ اور سمندر کے شور کی طرح قدیفس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ الٹے پاؤں بھاگتے بھاگتے قدیفس نے اچانک ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار ایسے خطرات منڈلانے لگے تھے کہ گویا وہ کوئی ہولناک روح یا کوئی انتہائی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ قدیفس نے اس بار بھی ادیم کو چکمہ دے کر اٹھ جانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ادیم چوکس تھا اور قدیفس کو کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ لہذا ادیم کی تلوار قدیفس کے سامنے والے حصے پر گری اور اسے کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے اور قدیفس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کرنے کے بعد ادیم ہرکولس کے پاس آیا۔ ہرکولس نے ادیم کو مبارک دیتے ہوئے نقدی کی ایک تھیلی انعام میں دی اور پھر اٹھتے ہوئے اس نے کہا، رمینس، جس طرح تمہاری خواہش ہے، تم چند روز کے لیے اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، لیکن جلد لوٹ کر آنا کہ ہماری جنوب مشرقی سرحدوں پر مسلمانوں کی ترکتاز شروع کر دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بڑی جنگ کی نوبت آ جائے۔ ادیم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں زیادہ دن نہ لوں گا۔ ہرکولس اپنے بھائی اور اہل خانہ کے ساتھ چلا گیا۔ ادیم بھی موت کے میدان سے باہر نکل رہا تھا۔ ادیم اپنی حویلی میں داخل ہوا اور جب ترسیس نے حویلی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تو ایک کمرے سے سیریا بھی نکل آئی اور ادیم کے قریب آ کر اس نے کہا، میں آپ کو آج کی ہپوڈروم کی فتح پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کچھ لوگ جو میدان میں گئے تھے وہ واپسی پر ہماری حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ کی فتح و تعریف کی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ادیم نے کہا، سیریا، تم آج اپنی تیاری مکمل کر لو، کل صبح ہی صبح ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ میں ابھی بازار جاتا ہوں اور راستے کی ضروری اشیاء کے علاوہ تمہارے لیے ایک گھوڑا بھی خرید کر لاتا ہوں۔ اس موقع پر ترسیس نے بولتے ہوئے کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ وہاں تک چلوں کہ میں خریدی ہوئی چیزیں اٹھا لوں گا؟ ادیم نے کہا، نہیں، تم یہیں رہو، اس طرح سیریا اکیلی رہ جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کی غیر موجودگی میں اگر کسی نے… ادیم کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سیریا کا رنگ خوف اور وحشت سے سرسوں ہو کر رہ گیا۔ ترسیس فکر مندانہ انداز میں ادیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر ادیم نے صدر دروازے کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ترمید ہوں، دروازہ کھولیں۔ ادیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیریا، فکر کی کوئی بات نہیں، دستک دینے والا میرا دوست ہے، اس کا نام ترمید ہے، اس کا بھی اس خانقاہ سے ایک رشتہ ہے جہاں میں نے تمہیں لے کر جانا ہے۔ اس کی ایک ساتھی لڑکی وہاں رہتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ یہ بھی آ گیا، ورنہ مجھے خود اس کی طرف جانا تھا کہ اس خانقاہ میں رہنے والی اس کی ساتھی لڑکی کے لیے کوئی پیغام ہو تو لیتا جاؤں۔ اس کی ساتھی لڑکی کا نام رمیتا ہے۔ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں، اس سے کوئی خطرہ نہیں، یہ میرے ایک بھائی جیسا ہے۔ ادیم نے جب حویلی کا دروازہ کھولا تو ترمید اندر داخل ہوا اور ادیم کے ساتھ اس نے پرزور مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مقابلے کے بعد آپ ہرکولس سے ملنے کے بعد ہی فی الفوری میدان سے نکل گئے۔ میرا خیال تھا کہ آپ وہاں رکیں گے، میں وہاں آپ سے مل ہی نہ سکا۔ اب یہاں آپ کی حویلی میں آپ کو آپ کی اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دینے آیا ہوں۔ ادیم نے کہا، اگر تم تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں تمہاری طرف ہی جا رہا تھا۔ میں چند دن کے لیے سیدھا کی خانقاہ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم نے جانا ہو تو چلو میرے ساتھ، میں کل صبح یہاں سے کوچ کر رہا ہوں اور ابھی تم سے ملنے اور کچھ خریداری کرنے کے لیے بازار جانے ہی والا تھا۔ ترمید نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان حالات میں ہرکولس نے آپ کو اجازت کیسے دے دی، جبکہ ان دنوں وہ کسی کو رخصت ہی نہیں دے رہا، کیونکہ جنوب مشرقی سرحدوں پر مسلمان حرکت میں آ رہے ہیں اور ہرکولس کو ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رخصت مل گئی ہے تو آپ ہو آئیں، میرا بھی وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم آپ وہاں رہنے والوں کو میری سلامتی اور سلام کہیں۔ ادیم نے ترمید کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں۔ ترمید نے کہا، نہیں، آپ تو خریداری کے لیے بازار جانے والے تھے، تو میں بھی بازار تک آپ کا ساتھ ہی چلتا ہوں۔ ادیم رضامند ہو گیا اور دونوں باہر نکل گئے۔ ترسیس نے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح ادیم نے اپنی روانگی کا انتظام کیا۔ ایک گھوڑے پر ادیم سوار ہوا اور دوسرے پر ترسیس۔ سیریا ادیم کے گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ سیریا نے مردانہ جنگی لباس پہن رکھا تھا اور اس پر ایک گرم اونی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایسا کر رکھا ہے۔
ویسے بھی آسمان پر گہرے بادل بنے ہوئے تھے اور ہوا تیز ہو گئی تھی۔ ادیم اور ترسیس نے بھی اپنے اوپر کمبل ڈال رکھے تھے۔ ادیم نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، سیریا سیریا، ہم شہر کے جنوبی حصے سے باہر نکلیں گے۔ اپنے چہرے پر خود کا نقاب گرا دو اور اپنا جسم اور چہرہ چھپا کر رکھو تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تمہیں ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک سپاہی بیٹھا ہوا ہے۔ سیریا نے اپنی آواز کے پورے ترنم اور روح کے پورے سرور کے ساتھ کہا، آپ بے فکر رہیں، آپ کے پیچھے بیٹھ کر میں اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دوں گی۔ پھر ادیم اور ترسیس دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا کر ہانک دیا تھا۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو میانہ روی سے ہنکاتے ہوئے شہر کے جنوبی دروازے پر آئے۔ ادیم کو دیکھتے ہی شہر پناہ کے اس دروازے کے محافظ اور ان کا سرخیل احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادیم نے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کسی نے ان سے کچھ نہ پوچھا اور ادیم سیریا اور ترسیس کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ شہر سے 2 میل دور جانے کے بعد ادیم نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ترسیس بھی گھوڑے کو روک کر نیچے اتر گیا اور سیریا ادیم کے پیچھے سے اتر کر اس گھوڑے پر سوار ہو گئی جس پر ترسیس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ادیم نے ترسیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ترسیس ترسیس، اب تم واپس چلے جاؤ۔ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہونا۔ تم فکر مند نہ ہونا، میں بہت جلد لوٹوں گا۔ ترسیس واپس چلا گیا جبکہ ادیم اور سیریا نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر انہیں جنوب کی سمت سرپٹ دوڑا دیا۔ آدھے دن سے زیادہ وہ دونوں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہے۔ جب سورج کچھ ڈھل گیا تو ادیم نے اپنے گھوڑے کی رفتار سست کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی سیریا نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھی اور اسے آہستہ چلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ادیم نے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہمیں تھوڑی دیر یہاں رک کر کھانا نہ کھا لینا چاہیے؟ سیریا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اتنے میں سامنے کی طرف سے 3 سوار آتے دکھائی دیے۔ ادیم نے انہیں دیکھا، پھر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تھوڑا آگے جا کر بیٹھتے ہیں، اتنی دیر تک وہ سامنے سے آنے والے سوار بھی گزر جائیں گے۔ بادل اور گہرے ہو کر جھک گئے ہیں، سردی بڑھ گئی ہے، میرا اندازہ ہے کہ بارش ہوگی یا برف باری شروع ہو جائے گی۔ جب وہ سامنے سے آنے والے تینوں سوار ادیم اور سیریا کے پاس سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک نے جو ڈھلتی عمر کا تھا ادیم اور سیریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ احتیاط کے طور پر ادیم کا ہاتھ فوری طور پر اپنی تلوار کے دستے پر اور دوسرا ڈھال پر جم گیا تھا۔ قبل اس کے کہ ادیم کوئی جواب دیتا، اس سوار نے اس بار بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور کہا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، اگر میرے دماغ نے کام کرنا نہیں چھوڑا تو یہ لڑکی سابق کیسر روم فوکاس کی بیٹی سیریا ہے، کیونکہ اس کی شکل بالکل اپنی ماں جیسی ہے، اور یہ وہی تو ہے جس کے لیے قسطنطنیہ میں بہت بڑی رقم کا اعلان ہو چکا ہے۔ میرے ساتھیوں، اور اسے پکڑ کر قسطنطنیہ لے چلیں اور اسے ہرکولس کے حوالے کر کے ایسا انعام حاصل کریں کہ ہم تینوں کی بقیہ زندگی بے فکری سے گزرے۔ وہ تینوں رومن تھے اور ایک بار تینوں نے بڑے غور سے سیریا اور ادیم کی طرف دیکھا۔ پھر اسی پہلے والے نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تو وہی گلیڈیٹر ہو جسے کچھ عرصہ قبل ہپوڈروم کے میدان میں قسطنطنیہ کے گلیڈیٹر پلاتس کو شکست دی تھی۔ یہ سیریا تمہارے ساتھ کیسے، اور تم اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں تو اسے اپنے لشکر کا محصر کماندار مقرر کیا تھا، تمہیں تو خود اس لڑکی کو لے کر ہرکولس کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہرکولس کے پاس لے جا کر انعام حاصل کریں۔ ادیم نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کرنے کے بعد اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اب مجھ سے معافی بھی مانگ لو تو بھی میں تم تینوں کو جانے نہ دوں گا۔ تم تینوں کا قسطنطنیہ پہنچ جانا میرے اور سیریا دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادیم برق کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا اور ان تینوں میں سے اسے جس نے سیریا کو پہچانا تھا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی دونوں بھوکے گدھوں اور گرگسوں کی طرح دائیں بائیں سے ادیم پر ٹوٹ پڑے، لیکن ادیم نے انتہائی مہارت اور حوصلے سے ان دونوں کے وار روک کر ان دونوں پر بھی اپنی غضبناک جارحیت کی ابتدا کر دی۔ اچانک کسی ماہر جنگجو کی طرح حسین سیریا نے اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھایا اور ادیم کے ساتھ برسر پیکار دونوں رومنوں میں سے ایک کی پشت پر ایسا وار کیا کہ اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ دوسرا ادیم کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ پھر دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر کے نیام میں رکھ لی۔ پھر ادیم نے غور سے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو تمہارے لیے جنگی لباس اور یہ ہتھیار اس نظریے سے خریدے تھے کہ تم میرے ایک ساتھی کی حیثیت سے مردانہ لباس میں قسطنطنیہ شہر سے باہر نکل سکو۔ بخدا میں نہ جانتا تھا کہ تم ایک ماہر تیغزن بھی ہو۔ سیریا نے مسکراتے ہوئے اپنی رس ساگر میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میری ماں تیغزنی میں خوب مہارت رکھتی تھی۔ وہ تہہ خانے کی زندگی میں تیغزنی میں اس نظریے کے تحت میری تربیت کرتی رہی
کہ قسطنطنیہ سے بھاگ کر کہیں اور پناہ لینے کے لیے ہتھیاروں پر عبور سودمند ثابت ہوگا۔ میں نے اپنی ساری زندگی تہ خانے میں گزاری ہے۔ میں زندگی کے جمال، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، ندیوں کے ترنم، بہاروں کی سرمستیوں، گرمی کے شوق انگیزیوں، جاڑوں کی خمار انگیزیوں اور خزاں کی اداسیوں سے پوری طرح واقف نہ تھی۔ آپ کے ساتھ ان کھلی فضاؤں میں آج میں عجیب سا لطف اور اپنی ذات پر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ اس موقع پر ادیم نے دیکھا سیریا کی سرمگی پلکوں اور شہد میں ڈوبے گلگوں ہونٹوں پر گہری خوشی اور اطمینان رقص کر رہا تھا۔ سیریا نے پھر ہنستی مسکراتی آنکھوں میں کہا، شروع میں آپ کے ساتھ تنہا سفر کرنے سے متعلق سوچ کر میں بے پناہ پریشان اور خوفزدہ ہو جاتی تھی، لیکن میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنے حسن سلوک اور کردار سے میرے اعتماد اور اعتبار کو بحال کیا ہے۔ آپ کے ساتھ ان کھلی اور آزاد فضاؤں میں اب میں ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے زمین کی پستیاں اور آسمان کی رفتیں ہماری خاطر یکجا ہونے لگی ہوں، ورنہ میں تو خزاں کے سوکھے ڈنٹل کی طرح اپنی ذات کے بعد کی اسیر تھی اور شب کی خاموش فضاؤں میں کسی رویا اور خواب دیکھنے والے کی سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے ادیم نے گہری طمانینت میں کہا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ مجھ پر تم نے اپنا اعتماد اور اعتبار بحال کیا۔ سنو، میری ذات سے ایک ایسا راز وابستہ ہے جو میرے باپ کے علاوہ چند اور جاننے والوں کے علم میں ہے۔ اگر اس کا علم ہرکولس یا اس کے بھائی کو ہو جائے تو وہ اپنے پادریوں اور راہبوں کے دباؤ میں آ کر مجھے مصلوب کر کے رکھ دے۔ سنو سیریا، ترسیس نے شاید تمہیں یہی بتایا ہوگا کہ میں ایک نصرانی نوجوان ہوں، گلیڈیٹر ہونے کے علاوہ ہرکولس کے میسرا کا کماندار ہوں، لیکن میں تم پر اپنی اصلیت واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ سنو، میں نصرانی نہیں ہوں، مسلمان ہوں، اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں جس نے عرب کے صحراؤں کے اندر نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد اب روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کے ارد گرد کے حکمران اب ان سے خوفزدہ اور ہراساں ہونے لگے ہیں۔ سیریا نے بڑی معصومیت سے کہا، تہ خانوں کی زندگی نے مجھے مذہب سے متعلق کچھ نہیں دیا۔ میری ماں مصری تھی اور بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، تاہم میں بتوں کی طرف راغب نہیں ہوئی۔ اب جب کہ آپ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں کھلی فضاؤں میں آزادی کی سانس لے سکوں، تو جو آپ کا مذہب ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ویسے آپ کے اپنا راز کہنے اور اپنی ذات سے متعلق سچ کہنے سے آپ کی وقت میری نگاہوں میں اور بڑھ گئی ہے۔ ادیم اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور سیریا سے کہا، ان تینوں کی لاشوں کو یہاں دفن کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کوئی ہمارا تعاقب کر کے ہمارے لیے خطرہ کھڑا کر دے۔ سیریا بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ دونوں نے مل کر ان تینوں رومنوں کی لاشوں کو وہاں دبا دیا اور ان کے گھوڑوں کو مار مار کر انہوں نے وہاں سے بھگا دیا۔ اپنے گھوڑے سے قریب آ کر سیریا نے خرجین کے اندر سے ایک بڑی چرمی تھیلی نکال کر رکھی اور کہا، جس طرح آپ نے مجھ پر اپنا راز انکشاف کیا ہے، اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرتی ہوں۔ اس چرمی تھیلی کا منہ سیریا نے کھولا اور ادیم کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں۔ ادیم نے دیکھا کہ وہ چرمی تھیلی بے حد قیمتی اور نایاب جواہرات کے علاوہ سونے کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ سیریا نے کہا، یہ تھیلی اور اس سے ایک چھوٹی خریدی میری ماں اس وقت محل سے لے کر بھاگی تھی جب قسطنطنیہ پر میرے باپ فوقاس کی حکومت ختم ہو گئی اور ہرکولس حکمران بن گیا۔ پھر وہ تھیلی سیریا نے ادیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ جس خانقاہ میں آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں وہاں کے مکینوں کا نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک ہو، اس لیے آپ میری نسبت اس کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ ادیم نے کہا، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو کہ تم اس کی مالک ہو۔ سنو، اس خانقاہ کے مکین بہت اچھے لوگ ہیں۔ اگر تم وہاں نہ رہنا چاہو اور اس جگہ کو ناپسند کر کے کہیں اور جانا چاہو تو کوئی تمہیں منع نہ کرے گا اور تمہاری ہر چیز بائینہ تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ اس امر کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ سیریا نے آگے بڑھ کر وہ تھیلی ادیم کے گھوڑے کی خرجین میں ڈالنے کے بعد کہا، بہرحال یہ تھیلی آپ کے پاس ہی اچھی لگتی ہے اور آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خانقاہ کے علاوہ میں نے اگر کہیں جانا ہوا تو آپ کو بتا کر جاؤں گی۔ ادیم نے پوچھا، کیا یہاں رک کر کھانا نہ کھا لینا چاہیے؟ سیریا نے خوفزدہ آواز میں کہا، یہاں خطرات ہی خطرات ہیں۔ یہ مرنے والے مجھے بیت المقدس سے لوٹنے والے زائرین لگتے ہیں، ان کے پیچھے یقیناً اور لوگ بھی ہوں گے۔ ویسے بھی مرنے والوں کے مجھے پہچان جانے کے باعث خوف کی وجہ سے میری بھوک مر گئی ہے۔ ویسے آپ کو اگر بھوک لگی ہو اور آپ کھانا کھانا چاہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ ادیم نے اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لو پھر چلتے ہیں، اب شام ہی کو کھائیں گے۔ سیریا بھی اپنا منہ ڈھانپ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور ایڑ لگا کر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا۔ شام سے کچھ پہلے وہ جبل تاروس کے طویل سلسلے میں داخل ہوئے، ایک ایسی جگہ جہاں ایک سیاہ رنگ کی چٹان اوپر سے بہت ہموار، چوڑی اور صاف ستھری تھی اور نیچے تھوڑی ہی دور ایک صاف ستھرا چشمہ بہتا تھا۔ ادیم نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور سیریا سے کہا،
جب تک ہم ارض فلسطین میں داخل نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور آبادیوں سے دور رہ کر اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس سامنے والی چٹان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں اور کچھ دیر تک سستا بھی لیں؟ اتنی دیر ہمارے گھوڑے بھی چڑھ کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ آسمان پر بادل اور زیادہ گہرے ہو کر جھک گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے برف باری شروع ہونے والی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کوہستانی سلسلے کے اندر ہمیں سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی، اور اگر برف باری کسی وادی میں سفر کرتے ہوئے شروع ہو گئی تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ سیریا نے کہا، اگر آپ نہ رکتے تو میں خود ہی آپ سے رکنے کو کہنے والی تھی۔ راستے میں تو خوف کے باعث کھانا کھانا بھول گئی تھی، لیکن اب سخت بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ ادیم اپنے گھوڑے کی زین سے بندی خرجین جس میں کھانے کا سامان تھا اتار کر اس سیاہ رنگ کی ہموار چٹان پر رکھتے ہوئے کہا، سیریا تم یہاں بیٹھو، میں گھوڑے کے دہانے اتار کر یہ بالکل تھوڑی دور نیچے بہنے والے چشمے سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں۔ سیریا نے پانی کا مشکیزہ تو تقریباً خالی ہو چکا تھا، لیا اور ادیم سے کہا، آپ گھوڑوں کے دہانے اتار کر انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑیں، اتنی دیر تک میں پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتی ہوں۔ پھر وہ ادیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر خطرات سے مطمئن اور بے فکر کسی کوہستانی بدو کی طرح پھلانگتی ہوئی اس چشمے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ادیم نے دیکھا کہ سیاہ چٹان کے دائیں طرف کٹی ہوئی گھاس جو خشک ہو چکی تھی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور بکھری پڑی تھی۔ شاید مقامی لوگوں نے اسے بازار میں بیچنے کی خاطر یا برف باری کے موسم میں اپنے جانوروں کے استعمال میں لانے کی خاطر کاٹ کر وہاں پھیلا رکھی تھی۔ ادیم نے جب دونوں گھوڑوں کے دہانے نکال دیے تو دونوں کٹی اور بکھری ہوئی خشک گھاس تیزی سے چبانے لگے۔ اچانک ادیم چونک پڑا کہ ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی تھی۔ کسی احتیاط اور پیش بندی کے تحت ادیم نے بھاگ کر وہ خرجین جس میں کھانے کی اشیاء تھی گھوڑے کی زین سے باندھ دی۔ اسے دیکھا کہ اس سیاہ چٹان کی دائیں طرف ایک غار تھا جس کا منہ تو تنگ ہی تھا، لیکن اندر سے اس قدر کھلا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں سمیت اس میں پناہ لے سکتے تھے۔ ادیم بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور گھاس اٹھا اٹھا کر اس غار کے اندر ڈھیر کرنے لگا۔ غار کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے اور لوٹتے ہوئے اس کی نظر اچانک سیاہ چٹان کے بائیں طرف اٹھ گئی۔ وہاں کسی نے لکڑیاں کاٹ کر خشک ہونے کو پھیلا رکھی تھی۔ غار کے اندر گھاس کا ڈھیر کرنے کے بعد ادیم اب وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر غار کے اندر پھینکنے لگا۔ جس وقت وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اور بھاگ بھاگ کر غار میں رکھ رہا تھا، چشمے کی طرف سے سیریا کی ہولناک چیخیں سنائی دی اور وہ بیچاری واویلا کرتی ہوئی اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ برف باری اب تیز ہو گئی تھی۔ ادیم نے جو لکڑیوں کا گٹھا بنا کر اٹھا رکھا تھا وہ اس نے وہیں پھینک دیا اور اس طرف بھاگا جہاں سے نیچے تھوڑے ہی فاصلے پر چشمے کا پانی بہہ رہا تھا۔ نیچے اترتے ہوئے ادیم اپنی پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سیریا کے پیچھے بھورے رنگ کا ایک عظیم الجثہ اور ہولناک ریچھ بھاگ رہا تھا، اور سیریا کندھے سے پانی سے بھرا مشکیزہ لٹکائے شور کرتی اور ادیم کو مدد کے لیے پکارتی اس ریچھ کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ادیم نے کمر سے بندھی ہوئی ڈھال اتار لی تھی اور تلوار بھی بے نیام کر لی تھی۔ ادیم اور سیریا کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ ریچھ نے سیریا کو آ لیا اور اس کی ٹانگ منہ میں لے کر بھنبوڑنے ہی لگا تھا کہ سیریا بیچاری خوف کے مارے ہی گر گئی اور نیچے کی طرف لڑکنے لگی۔ اس موقع پر ریچھ نے جب ادیم کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو وہ سیریا کو بھول کر ادیم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک سیریا بیچاری بھی سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا لیا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ریچھ اب ادیم کی طرف بڑھ رہا ہے تو نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے اود کر رہی کہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر ریچھ کو دے مارا۔ پتھر ریچھ کی پیٹھ پر لگا اور جب اسے مڑ کر سیریا کی طرف دیکھا تو اسی وقت ادیم ایک پرجوش جست کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر اس کی چمکتی بھاری تلوار بلند ہو کر گری اور ریچھ کو کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ ریچھ کے ختم ہو جانے کے بعد ادیم تیزی کے ساتھ سیریا کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہارے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ تمہاری چیخو پکار سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ سیریا نے کہا، میں بچ گئی ہوں، خوف کے مارے میں گر پڑی تھی اور ریچھ میری ٹانگ اپنے منہ میں لے کر چبا جانے والا تھا۔ ادیم نے اس بار اطمینان میں کہا، شکر ہے کہ تم بچ گئی ہو، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میں پانی خود لے کر آتا ہوں۔ سیریا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اگر آپ پانی لینے جاتے تو وہاں بھی تو میں اکیلی ہی رہتی، وہاں بھی کوئی ریچھ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اب برف باری تھی جو شروع ہو گئی تھی اور ایک طرح سے ہم اب ان خطرناک کوہستانوں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اس تیز اور طوفان برف باری میں ہمارے لیے سفر جاری رکھنا ممکن نہ ہوگا
اور اگر ہم نے ان چٹانوں کے اندر برف باری سے پناہ لینے کی کوشش کی تو ہم ان درندوں کا شکار ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوہستانوں کے اس حصے میں ریچھ ہی ریچھ رہتے ہوں۔ ذرا رک کر سیریا بیچاری نے رو دینے والی آواز میں کہا، میں موت سے بچ کر قسطنطنیہ سے بھاگی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موت تو یہاں کوہستان کی چٹانوں کے اندر بھی میرا تعاقب کر رہی ہے۔ ادیم نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، سیریا تم فکر مند نہ ہو، میں اس کوہستان تاروس کے اندر چھوٹی سی ایک غار تلاش کر آیا ہوں۔ اس غار کے اندر ہم دونوں اپنے گھوڑوں سمیت بڑے آرام اور حفاظت سے اس برف باری سے بچ کر رات گزار سکتے ہیں۔ اور سنو، اس غار کے اندر میں خشک گھاس اور لکڑیوں کا ڈھیر بھی لگا آیا ہوں، اور وہ گھاس اس قدر زیادہ ہے کہ دونوں گھوڑے اپنا پیٹ بھر لیں پھر بھی بچ کر رہ جائے گی۔ ادیم کی اس گفتگو سے سیریا کے چہرے پر کچھ رونق آ گئی۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے غار کے اندر آئے۔ ادیم نے پہلے احتیاط کے طور پر غار کے اندر جس قدر سوراخ تھے وہ اس نے پتھروں سے بھر دیے، پھر اسے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیریا تم یہاں بیٹھو، تمہاری چیخو پکار سن کر میں کچھ لکڑیاں پھینک کر تمہاری طرف بھاگا تھا، میں وہ لکڑیاں اٹھا لاؤں، پھر گھوڑوں کو غار کے اندر لاتا ہوں، اس طرح ہمارے پاس اس قدر لکڑیاں ہو جائیں گی کہ ہم ساری رات آگ جلا کر اس غار کے اندر سردی سے بچ سکتے ہیں۔ سیریا نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، آپ لکڑیاں لے آئیں، میں دونوں گھوڑوں کو غار کے اندر لاتی ہوں۔ دونوں غار سے باہر نکل گئے۔ ادیم لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لایا، جبکہ سیریا دونوں گھوڑوں کو دہانے چڑھا کر انہیں غار کے اندر لے آئی۔ پھر اس نے دونوں گھوڑوں کے دہانے اتار کر ان کے آگے گھاس ڈال دی اور دونوں گھوڑے تیزی سے خشک گھاس چبانے لگے۔ ادیم جب خشک گھاس سے آگ روشن کرنے لگا تو سیریا نے خوفزدہ نگاہوں سے غار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس غار کے اندر ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، رات کے وقت اگر بھوکے ریچھ اس غار کے اندر داخل ہو جائیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً تمہارا خوف اور اندیشہ درست ہے۔ پھر وہ اٹھ کر باہر گیا اور چند بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اسے غار کے اندر ڈھیر کر دیے۔ پھر وہ خود بھی غار کے اندر آیا اور پتھروں کو نیچے اوپر رکھ کر غار کے منہ پر ایک دیوار چننے لگا۔ سیریا بھی آگے بڑھ کر اس کام میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ دونوں نے مل کر پتھروں سے دیوار اس قدر اونچی کر دی کہ باہر سے کوئی چیز اس غار کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ باہر اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ادیم نے آگ روشن کر کے پہلے خشک گھاس چلائی، پھر لکڑیاں ڈال کر اس نے آگ کو خوب بھڑکا لیا۔ غار کے منہ کے پاس آگ کا الاؤ روشن کرنے کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کی بچی ہوئی اشیاء سمیٹ کر جب وہ دونوں آگ کے الاؤ پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے تھے تو دونوں بری طرح چونک پڑے، کیونکہ دونوں گھوڑوں نے گھاس کھانی بند کر دی تھی۔ وہ بری طرح زمین پر پاؤں مار کر اور نتنے پھڑپھڑا کر کسی خطرے اور خوف کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ادیم نے فوراً اپنی تلوار کھینچ لی اور ایک جست کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیریا میں نہیں جانتا اس غار سے باہر ہم دونوں اور گھوڑوں کی بو کو پا کر کون سی افریت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، تاہم میرا اندازہ ہے کہ غار سے باہر کوئی درندہ موجود ہے جس کی بو پا کر دونوں گھوڑوں نے گھاس چبانا بند کر دیا، بھٹکنا شروع کر دیا ہے۔ ادیم کی گفتگو سن کر سیریا بیچاری کا رنگ فک ہو گیا اور وہ خوف اور دہشت سے لرزنے اور کانپنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے الفاظ ادا کرتے ہوئے ادیم سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ادیم نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ سیریا تم اب میرا فرض اور ذمہ داری ہو، میں اپنے فرض کو پورا کروں گا اور ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ ادیم کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے سیریا سے کہا، سنو سیریا، غار کے منہ پر رکھے پتھروں پر پنجے مارنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک سے زیادہ درندے ہیں۔ سیریا نے اس بار اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ قسطنطنیہ سے مجھے بحفاظت نکالنے والا میرا خدا مجھے اس غار کے اندر موت و حالات کا شکار نہ ہونے دے گا۔ ادیم نے جلدی جلدی اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا نیزہ اتار لیا اور پتھروں سے چنی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پتھروں کے درمیانی سوراخوں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر دو ریچھ تھے اور وہ پتھروں کی دیوار پر زور زور سے پنجے مار کر اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پتھر چونکہ خاصے بڑے اور وزنی تھے لہٰذا وہ انہیں گرانے میں کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ ادیم نے اپنا نیزہ اس سوراخ کے اندر ڈال کر چاہا کہ ان میں سے ایک کے دل میں نیزہ اتار دے کہ وہ رک کر سوچنے لگا۔ پھر کوئی آخری فیصلے پر آتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ کھینچ لیا اور غار کے منہ پر بنائی ہوئی پتھروں کی دیوار میں سے ایک پتھر اتار کر اس نے نیچے رکھ دیا۔ سیریا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ ادیم نے کہا، تم خاموشی سے دیکھتی جاؤ، میں ان کا کیا انتظام کرتا ہوں۔ دیوار کے منہ سے ایک پتھر اور ہٹ گیا تو دونوں ریچھ گرانے اور شور کرنے لگے۔ پھر ادیم نے ایک اور پتھر ہٹا دیا۔ سیریا سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر ادیم نے
وہاں سے چوتھا پتھر بھی ہٹا دیا۔ اب غار کے منہ کا اوپر کا حصہ کھل گیا تھا اور دونوں ریچھ ایک طرف ہو کر دیوار کے اوپر سے غار کے اندر دیکھنے لگے۔ شاید ادیم یہی چاہتا تھا۔ جو ہی دونوں ریچھوں نے دیوار کے اوپر سے اندر جھانکنا شروع کیا، ادیم نے اپنا کام شروع کیا اور اپنی تلوار باری باری ان پر گرا کر دونوں کی گردنیں اس نے کاٹ کر رکھ دی۔ خوفزدہ ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی سیریا پرسکون ہو گئی تھی۔ ادیم نے پتھر دوبارہ دیوار کے اوپر خوب جما کر رکھ دیے اور سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں گھوڑے کی زین سے بستر کھول کر یہاں آگ کے پاس تمہیں بچھا دیتا ہوں، تم ذرا نیند کر لو۔ اس طرح تم یہ برفانی رات بغیر کسی خوف اور تکلیف کے گزار سکو گی۔ سیریا خود آگے بڑھی، گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا اور ادیم کا بستر اس نے اتار کر دونوں اس نے آگ کے پاس بچھا دیے۔ پھر ادیم سے اس نے کہا، آپ نے سونا ہو تو سو جائیں، مجھے تو ان حالات میں اس غار کے اندر نیند نہ آئے گی، میں بیٹھ کر پہرا دوں گی۔ ادیم نے کہا، چلو پھر تو دونوں ہی آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے بستر میں گھس گئے اور ایک دوسرے کو اپنے اپنے گزرے ہوئے حالات کی سرگزش سنانے لگے۔ دونوں گھوڑے اب پرسکون تھے اور تیزی سے گھاس چبا رہے تھے۔ رات کے پچھلے حصے میں ادیم اپنے بستر پر لیٹ کر سو گیا، جبکہ سیریا الاؤ میں لکڑیاں رکھ رکھ کر اسے روشن کرتی رہی اور آگ کے پاس بیٹھ کر خاموش اور دہشتناک رات کے گزر جانے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے پچھلے اور آخری حصے میں طوفانی انداز میں پڑنے والی برف باری تھم چکی تھی۔ آسمان کے چہرے پر بکھرے دبیز بادل پھٹ کر لیر لیر اور جھیر جھیر ہونے لگے تھے۔ پھر جب سورج کی شعاعیں غار کے منہ پر پتھروں کی دیوار کے روزنوں سے ہو کر مختلف زاویوں سے غار کے اندر داخل ہونے لگی تھی، ادیم جاگ رہا تھا، تاہم وہ یوں ہی بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ سیریا اپنی جگہ سے اٹھی اور ادیم کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے اسے اپنی آواز کی بھرپور ترنم اور روح کے سرور میں کہا، ادیم ادیم اٹھیے، یہاں سے کوچ کریں، سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سیریا کے نرم و نازک اور معطر ہاتھ کے لمس نے ادیم پر ایک حلاوت اندوز سکون طاری کر کے رکھ دیا تھا، تاہم وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سیریا نے دوبارہ ہنستی ہوئی پرمسرت آواز میں کہا، دیکھیے دھوپ کیسے پتھروں کے سوراخوں سے اندر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ برف باری تھم چکی ہے اور آسمان صاف ہو کر دھوپ نکل آئی ہے۔ اب اس غار میں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں، ہمیں فوراً اپنی منزل کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ ادیم فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور غار کے منہ سے پتھر ہٹانے لگا۔ اتنی دیر تک سیریا نے دونوں بستر لپیٹ کر گھوڑوں کی زینوں سے باندھ دیے۔ پھر اس نے دونوں گھوڑوں کو دہانے چڑھا کر آگ بجھا دی اور پانی کا مشکیزہ اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دیا اور کھانے کی اشیاء اسے خرجیل میں ڈال دی اور ادیم سے کہا، میں نے کھانے کی اشیاء سمیٹ دی ہیں، اب کسی محفوظ جگہ بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر تک ادیم بھی غار کے منہ سے پتھر ہٹا چکا تھا۔ دونوں ریچھ وہاں مرے پڑے تھے۔ ادیم اور سیریا دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے غار سے باہر نکلے۔ رات کے اندھیرے اب ختم ہو گئے تھے۔ نیلگوں فلک پر کوئی اکا دکا بادل کے ٹکڑے آوارہ گردوں کی طرح تیر رہے تھے۔ کوہستانوں کے دامن میں بکھرے کھیتوں اور گلستانوں میں رونق آ گئی تھی۔ رات بھر پڑنے والی برف چشموں کی ہم نوا ہو کر وادیوں کے اندر گیت گانے کے لیے تدریجی ڈھلانوں میں ڈھلک رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا سکوت تھا، جیسے ہر شے کے کان فطرت کے گیت سننے کو ہماتن گوشت ہوں۔ رات بھر کے بھوکے تیور امن اور آزادی کے لیے اپنے رب کے ہدیہ شکر کے نغمے بجا لائے تھے۔ برفانی وادیوں میں رزق کی تلاش کو اڑے جا رہے تھے۔ ادیم فطرت کے ان مناظر سے لطف اندوز ہونے میں محو تھا کہ سیریا نے اسے کہا، آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا اب یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ نہیں، یا پھر اس انتظار میں ہے کہ ان وادیوں کے اندر سے رات بھر کے بھوکے ریچھ اڑاتے ہوئے آئیں اور ہم دونوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں؟ ادیم چونک سا پڑا اور کہا، میں چشموں کے سنگ ڈھلانوں کی طرف لڑکتا اس برف کو دیکھنے میں محو ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایک پرجوش جست کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیریا سے کہا، آؤ پھر یہاں سے کوچ کریں۔ سیریا بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر وہ جبل تاروس کے بیچوں بیچ گزرنے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو دوڑانے لگے تھے۔ ادیم نے کوہستان تاروس سے نکل کر انطاکیہ، لازکیہ، طرابلس سے ہوتے ہوئے سیدھا شہر کی طرف جانا پسند نہ کیا تھا، کیونکہ یہ راستہ رہزنوں سے بالخصوص لازکیہ اور طرابلس کے درمیان غیر محفوظ تھا۔ اس نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو انطاکیہ سے حمص، وہاں سے بالبک اور پھر دمشق کی طرف جاتے ہوئے سیدھا کی طرف چلا جاتا تھا۔ جبل تاروس سے نکل کر جب ادیم اور سیریا میدانی علاقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ندی کوہستان تاروس سے نکل کر جنوب میں دور تک خرامی سے بہتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں اس ندی کے کنارے 3 گھوڑے اور 2 خچریں کھڑی تھیں اور 5 آدمی ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے شاید کھا رہے تھے۔ ادیم اور سیریا ندی کے کنارے بیٹھے ان لوگوں کے پاس آئے اور ادیم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے صاحبو،
ہم دونوں اس علاقے میں اجنبی اور پردیسی ہیں۔ انطاکیہ شہر کی طرف جانے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک نے کہا، اس ندی کے کنارے کنارے جو راستہ جنوب کی طرف جاتا ہے، یہ سیدھا تمہیں انطاکیہ شہر پہنچا دے گا۔ ادیم سیریا کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا اور ندی کے کنارے کنارے ذرا آگے جا کر اس نے سیریا سے کہا، اب ہم دونوں محفوظ علاقے میں ہیں۔ ان لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر میری بھوک بھی بیدار ہو گئی ہے۔ آؤ ہم دونوں بھی اس ندی کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ سیریا شاید ادیم کے اس فیصلے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اتر گئی اور چادر نکال کر اس نے ندی کے کنارے بچھا دی اور اس پر اس نے کھانے کی اشیاء جما دی۔ اتنی دیر تک ادیم نے دونوں گھوڑوں کے دہانے نکال کر اس کوہستانی ندی کے کنارے کنارے دور دور تک پھیلی ہوئی گھاس چرنے کو کھلا چھوڑ دیا۔ پھر وہ سیریا کے ساتھ چادر پر بیٹھ گیا اور دونوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ ادیم اور سیریا کے شمال میں ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے وہ جوان جب کھانا کھا چکے تو ان میں سے ایک نے اپنا منہ اپنے انگوچھے سے صاف کرتے ہوئے کہا، صاحبو، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ مل کر اس پر عمل کرنا پسند کرو تو ہم پانچوں صرف ایک ہی دن میں امیر کبیر بن سکتے ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے لالچ اور حرص زدہ آواز میں پوچھا، تم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم پوری طرح تمہارا ساتھ دیں گے۔ پہلے بولنے والے نے کہا، ابھی ابھی جو حسین لڑکی اور اس کا ساتھی ہم سے انطاکیہ کا راستہ پوچھ کر گئے ہیں اور جو وہ سامنے والی ندی کے کنارے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تم اس لڑکی کو دیکھو، کیسی حسین اور دل پسند تھی، جیسے گلاب اور سندل ملا دیے گئے ہوں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسی سحر آفرینی ہے کہ ظلمت کے فرشتے بھی ہو کر رہ جائیں۔ آہ، اس کے ریشمی گلابی ہونٹوں پر کیسا رنگ رنگ کا طلسم ہے۔ اس کے چہرے پر حسن کی نگینہ کاری، ایک نور آلود تبسم میں پنہا اس کے چہرے پر ایسی کشش تھی جیسے کوئی بنتے جیابان اپنے سیلاب جمال کے ساتھ بہاروں کے سمنظاروں میں درخشندہ اور رقصندہ ہو۔ میرے ساتھیوں، میرے صاحبوں، تم جانتے ہو کہ انطاکیہ کا حاکم اپنے حرم میں ایسی حسین لڑکیوں کو داخل کرنے کا بڑا شوقین ہے اور اس کے لیے وہ بھاری رقوم ادا کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس پرکشش گیت جیسی لڑکی کو پکڑ کر انطاکیہ کے حاکم کے پاس لے جائیں تو یہ لڑکی اس کے ذہن پر گرم سرابوں اور سرد خوابوں کی طرح سوار ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں انطاکیہ کا حاکم ہم پانچوں کو مالا مال کر دے گا۔ ایک اور نے بولتے ہوئے کہا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لڑکی جنگی لباس میں تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ فنون حرب و ضرب سے بھی آگاہ ہوگی؟ پہلے والے نے پھر کہا، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ 2 اور ہم 5 ہیں، لمحوں کے اندر ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ اور سنو، اس کا جنگی لباس میں ہونا اسے حاکم کی نگاہوں میں اور زیادہ ہر دل عزیز اور پسندیدہ بنا دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان دونوں کو بحفاظت اپنے قابو میں کرنا ہے۔ لڑکی کا ساتھی بھی زخمی ہو سکتا ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھوں مارا گیا تو یہ لڑکی حاکم انطاکیہ سے ہمارے اس فعل کے بارے میں بات کرے گی اور انطاکیہ کا حاکم ہمیں انعام و کرام سے نوازنے کی بجائے اس کے قرب اور ہمدردیاں حاصل کرنے کی خاطر ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ایک اور ساتھی نے بولتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو ہم اسی گفتگو میں لگے رہیں اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر کوچ کر جائیں۔ پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی تلواریں اور ڈھالیں انہوں نے سونت لی اور ندی کے کنارے بیٹھے ادیم اور سیریا کی طرف بڑھنے لگے۔ ادیم اور سیریا نے بھی انہیں غلط انداز میں اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوں ہی بیٹھے سستا رہے تھے۔ ادیم اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر کھڑا ہوا۔ سیریا نے بھی کھانے کی بچی ہوئی چیزیں اٹھا کر اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈال لی اور اس نے بھی اپنی تلوار ڈھال سنبھال لی۔ وہ پانچوں نزدیک آ کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ادیم اور سیریا کے گرد ایک حلقہ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔